آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، سہرے کی آمد، منموہنی کی آمد، آمد مصطفیٰ۔ آج سہل مرحبا کہتا ہوں، اور ساتھ ہی خطیب اہل سنت، سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا عبداللہ قبر علی صاحب، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور سبھی کے قلب سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جتنے بھی احباب دور و نزدیک سے چل کر آئے وہ جامع مسجد کے اندر چل کر آئے، جتنے بھی احباب شرکائے جلوس ہیں، میں تمامی احباب کو دل کی ادا کے رجوع سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالم و سہلم مرحبا، تاجدار ختم نبوت، پتہ چلے شاہجہاں مصطفیٰ بیٹھے ہیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار میں قلب سے تمامی احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ عالم و سہلم مرحبا کہوں گا حضرت علامہ ماسٹر محمد طارق صاحب اتاری، آپ آگے تشریف لے آئے۔ عالم و سہلم مرحبا، میں آپ کو دل کی ادا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہمارا نبی سب سے لائے، سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، یا غلام ہوں تو گرد کے نعرہ نہ موئے، غلام ہے غلام ہے، ہمیں فخر ہے اس غلامی پہ، تو ذرا بابازی بلاد ناری کا جواب دے، غلام ہے غلام ہے، غلام ہے غلام ہے، غلام یہ رسول میں نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، نور لے کر آیا ہے، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، جب تلک یہ چاند تارے دل ملاتے جائیں گے، کب تلک جشن بلالا والا ہمارا نبی سب سے اولا، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا، ہمارا نبی دونوں عالم کا دورا، ہمارا نبی سب سے اولا، جس سے برہم شہزاد جی ماشاءاللہ جی، محمد صغیر احمد مغل صاحب، مہربانی جناب۔ حافظ اکرام صاحب
سونا آیا تھے جان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تھے جان سارا سجدہ گیا، سونا آیا تھے غلامان مصطفیٰ اور عاشقان مصطفیٰ محبان میلاد ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اپنے آنکھوں مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی مناتے ہوئے یہ تمام کہ الہ العالمین سرکار کی ولادت کی خوشیوں کے توسل سے ان کے گھروں پر امن و سکون عطا فرما، خیر و برکتوں کا نزول فرما، ان کے گھر کو، ان کے تمام اہل خانہ کو، عزو اقربا کو ارض السماوی مسیح و اعلیٰ مفاد البلیات سے محفوظ و معمون فرما، اس کو کاروبار میں کامیابیوں کو کامرانی عطا فرما۔ مکی کی آمد، مدنی کی آمد، آمد مصطفیٰ، آواز نہیں آ رہی، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، مرحبا 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 مرحبا۔ جس دا چاہے پالا دے دے نیکیاں اللہ نیکیاں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ میں تمام حضرات کو، شرکائے جلوس کو خوش آمدید کہتا ہوں، اہلا و سہلا مرحبا۔ جتنے بھی میرے مصطفیٰ کے اشاعت کے سلسلے، اہلا و سہلا مرحبا۔ اب ابھی 2000 مختصر سی محفل اور ساتھ ہی دعا میں التماس گزار ہوں جناب خلق سے اولیاء اولیاء تیرے سے، خلق سے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا سب سے بات بالا بالا ہمارا نبی سارے سجدہ گیا،
جیسے بھی تھی کوئی آتے رجنا گیا پوچھا جیسے بھی تھی کوئی آتے رجنا گیا آیا مینا دلال کے متنو لالا سبحان اللہ سبحان اللہ آیا مینا دلال آیا مینا دلال لیکن متنو لالا ہوا کافرانے کفر والا وجدا گیا ہوا کافرانے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد میں محترم علامہ عبداللہ قمر سیالوی صاحب نے جہاں پہ گفتگو چھوڑی تھی وہاں سے آگے دو چار باتیں کرتا ہوں۔ میلاد مصطفیٰ، یہ یاد رکھنا، آج سوالات ہم پہ ہوتے ہیں جی تم میلاد مناتے ہو، کیا صحابہ نے منایا؟ یاد رکھیں ہر جلوس میلاد کا جلوس نہیں ہوتا اور نہ ہی ہر جلسہ میلاد کا جلسہ ہوتا ہے۔ میلاد کا جلوس وہ ہے جس میں ذکر نبی ہو اور میلاد کا جلسہ وہ ہے جس میں ذکر نبی ہو۔ اب منکرین سے پوچھو کہ کیا ذکر نبی صحابہ نے نہیں کیا؟ ہر جلسہ میلاد کا جلسہ نہیں، ہر جلوس میلاد کا جلوس نہیں، وہی ہے جس میں نبی کا ذکر ہو اور جلسہ میلاد کا وہی ہے جس میں نبی کا ذکر ہو۔ اصل ہے نبی کا ذکر، تو نبی کا ذکر اگر صدیق نے نہیں کیا تو کون کرے گا؟ صدیق اکبر کہتے ہیں النظر الی وجہ رسول اللہ، یا رسول اللہ میری تو تمنا ہے سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ یا بار پروردگار عز و جل ان بھائیوں نے مل کر تیرے محبوب کے میلاد پر یہ لنگر کا اہتمام کیا، میرے مولا میلاد مصطفیٰ کا صدقہ انہیں بے حساب اجر و ثواب عطا فرما، میرے مولا ان کے کاروبار میں برکتوں کا نزول فرما، اس مارکیٹ پہ اپنا خاص فضل و کرم سے ہم نے حال فرما، رحمتوں کا نزول فرما، برکتوں کا نزول فرما۔ میرے مولا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی خوشی میں انہوں نے یہ اہتمام کیا، میرے مولا میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ان کی ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی مشکل کو آسانی میں تبدیل فرما، میرے مولا ان کی غیب کے خزانوں سے مدد فرما، ہر مشکل کام میں آسانیوں کا معاملہ فرما، میرے مولا میلاد مصطفیٰ کا صدقہ انہیں دن دگنی رات دگنی ترقیاں عطا فرما، ہر سال اسی طرح کا بچ کے سونے محمد کے میلاد پہ خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ہمارا نبی سب سے بالا اعلیٰ، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ اعلیٰ، ہمارا نبی جناب مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے صدقے حضور کی ولادت کی خوشی کے صدقے مولا جو بھی اہتمام کیا جن بھائیوں نے کیا مولا تو ان کی محبتوں کو اپنی بارگاہ سے مقبول اور منظور فرما۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل
یہ حدیث بعده يؤمنون آمنت بالله صدق الله العظيم. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں آیت بینات کی تلاوت فرما رہے ہیں صاحب محترم ہوں جناب حافظ محمد اکرام نقشبندی صاحب آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام کے اندر ہدیہ کی پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا رسول کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی آج لے بنایا مدد مانگ سے آج لے بنایا مدد مانگ سے کل نہ مانے قیامت میں اگر مان گیا. ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کروا رہے تھے آباد کی بقا انتہائی ادب کے ساتھ. میں التماس گزار ہوں حضرت علامہ محمد طارق اختاری صاحب آباد کے تشریف لائیں اپنے منصوبات عالیہ سے ہمارے گروپ و اذہان کو منظور فرمائیں اور ساتھ ہی آپ دعا فرمائیں. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کے سامنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ واقعہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مکاشفۃ القلوب میں نقل کیا. آپ غور سے سنیں گے تو انشاءاللہ ایمان تازہ ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہوگی. آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. دوران طواف وہ جو بھی قدم اٹھاتا یا رکھتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرتا. سبحان اللہ ماشاءاللہ. وہاں پہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے. تو بہت بڑے بزرگ گزرے اور ہمارے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہم اثر ہیں، یعنی ایک ہی زمانے کے بزرگ. جب انہوں نے دیکھا کہ وہ بندہ طواف کے دوران خانہ کعبہ کی جب چکر لگاتا ہے تو اس دوران دیگر دعائیں مانگنے کے بجائے وظائف پڑھنے کے بجائے صرف درود و سلام ہی پڑھے جا رہا ہے. تو آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تو درود پاک ہی پڑھے جا رہا ہے، اس کی کیا وجہ، اس کا سبب کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میرا نام سفیان ثوری ہے. پھر اس نے کہا کہ اگر آپ اس وقت کے بہت بڑے عالم اور اللہ کے ولی نہ ہوتے تو میں آپ کو اپنا واقعہ نہ سناتا. پھر اس نے اس کا سبب بیان کیا اس کیوں درود پاک پڑھنا. وہ کہنے لگا میں اور میرے والد صاحب حج کے لیے آ رہے تھے. رستے میں میرے والد صاحب کی طبیعت نساز ہوئی اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا. بعد انتقال ان کا چہرہ بگڑ گیا، سیاہ پڑ گیا. میں بہت پریشان ہوا کہ نہ جانے کس گناہ کی وجہ سے میرے والد صاحب پہ یہ آفت آ پڑی ہے. میں نے اپنے والد صاحب کے چہرے کو کپڑے سے ڈھک دیا، انتہائی غم زدہ ہو کے قریب بیٹھ گیا. کہتے کہ ایک انتہائی حسین و جمیل شخصیت تشریف لاتے ہیں، میرے والد صاحب کے چہرے سے کپڑا ہٹاتے ہیں. جب وہ ہاتھ پھیرنے کے بعد وہ جو بگڑا ہوا چہرہ تھا وہ چودھویں کے چاند کی طرح چمکنا شروع کر دیتا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ میں ان کا دامن تھام رہتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ حضور آپ کون ہیں اور میرے والد صاحب کے کرم فرمانے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے کہا تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں تیرا اور تیرے والد کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. تیرا والد اگرچہ گناہگار تھا لیکن مجھ پر درود پاک کی کثرت کرتا تھا
मैं इसलिए इसकी फरियाद को पहुंचा हूँ, और मैं हर उस शख्स की फरियाद को पहुंचता हूँ जो मुझ पर दूध पाक की कसरत करता है। किसी शायर ने कहा ना कि अगर कोई अपना भला चाहता है, अगर कोई अपना भला चाहता है, उसे चाहे जिसको खुदा चाहता है, दुरूद उन पे भेजो, सलाम उन पे भेजो, यही मोमिनों से खुदा चाहता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अता फरमाए, आज के तरीके पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन। हमारे मौला की आशिकान रसूल ने इस महफिल का एहतमाम किया, लंगर का एहतमाम किया, अल्लाह उनको दोनों जहां की भलाइयां अता फरमाए, उनकी इज्जत जान माल इज्जत आपको निकलते अता फरमाए, उनकी तमाम दुख तकलीफें परेशानियां दूर फरमा, अल्लाह हाज़रीन के गमों को दूर फरमा, शाद में हाजात में रहमत की नजर फरमा। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के खैर करके मुहम्मद व आलिहि अजमईन बिरहमतिक। वीडियो में बनाना है साहब इधर लाइव चलाओ दी। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه أعوذ بالله صدق الله العظيم माशाअल्लाह जी बहुत खूबसूरत अंदाज में आप जो तारीफ आयत बिजनात की तिलावत करवा रहे थे। अब आप इजाजत उनकी सताए तो ना कहता हूँ, करार जिनको जो ना आए तो ना कहता हूँ, और ख्याल जान में जब गिर जाऊं मुकदमे पर कोई न आकर उठाए तो ना कहता हूँ। अहबाब जमाले गुम्बदे खुजरा की रोशनी आकर राहे मदीना दिखाए तो ना कहता हूँ। मजहब जबाई जमाना के घेरे से मुझको आकर कोई छुड़ाए तो ना कहता हूँ। बगैर नाते मोहम्मद के चैन में कायम रहा जो मुझसे न जाए तो ना कहता हूँ। नबी के नज़ारे कोनो जुदाई नहीं दिल नबी अदा से ताज होएगा ए आखिरी विच ज़माने नक्शबंदी मुजद्दी आपकी क़यादत में गाना जहां मस्जिद वाकर जुलूस मुशर्रफ कुछ भी बुलाए हज़रत अल्लामा मौलाना गौसी हसन साहब की क़यादत में मैं तमामी अहबाब को मेरी अथा जरानी से मुशाहिद कहता हूँ। अहलन व सहलन मरहबा कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। ये खुश आमदेद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह खुश आमदेद जनाब दिते नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी। आज हमारे हमने नबूवत सरकार की आमद, मंसार की आमद, लक्की की आमद, मदनी की आमद, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा। मरहबा मरहबा उलमाए अहले सुन्नत।
ولا من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى. دوستان محترم، ہم کسی مشکل میں ہوں، کوئی مشکل سے نکالے تو کتنے خوش ہوتے ہیں، کتنی دعائیں دیتے ہیں، کتنا خوشی کا اظہار کرتے ہیں. آج تو ہم اس نبی کے میلاد کی خوشی منا رہے ہیں جو نبی دنیا میں آئے، ماں کے بطن سے آئے، آتے ہی آپ نے سر سجدے میں رکھا. وہاں پہ کھڑی دائیاں کہتی ہیں ہم قریب ہو گئے ہیں. بچہ آتا ہے اس کو ہاتھوں پہ لیا جاتا ہے، سر سجدے میں رکھا، سر سجدے میں رکھا. یاد رسول نہیں اپنی امت کے لیے سر سجدے میں ہے اور حضور فرما رہے ہیں اللہ میرے گنہگار امتیوں کے گناہوں کو معاف فرما دے. وہ نبی جو ساری زندگی غاروں میں جا کے روتے رہے، غاروں میں رو رو کے امت کی بخشش کی دعائیں مانگ رہے ہیں. آج اس نبی کا میلاد ہے، ہم جشن منا رہے ہیں، ہم خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ہم گناہگار سہی، ہم بچے ان کو سینے سے لگایا، اور جنہوں نے مخالفتیں کی، جنہوں نے روڑے اٹکائے، ان کے لیے بددعائیں کی، ان کے لیے بددعائیں کی. ایمان لانے والوں کو سینے سے لگایا، باقیوں کے لیے بددعائیں کی. لیکن جب ہمارے نبی آئے، جب ہمارے نبی آئے تو فرمایا یہ اوروں کا معاملہ تھا. وہ نیکوں کو سینے لگاتے تھے، بروں کو پرے ہٹا دیتے تھے. میں اللہ کا وہ رسول ہوں جو رحمت جو نیکوکار وہ تیرے، جو گناہگار ہے وہ میرے. آیا ہے نظر و نیاز کے تمام کے الہ العالمین ہمارے تمام برادران کے اس کو کاروبار میں کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، اس کی خیر و برکت عطا فرما. سال ہر سال اسی طرح بھی صاحب حبیب صاحب ہیں، دیگر اتنے بھی برادران ہمارے ہیں یہاں پر ہر سال بڑا خوبصورت اہتمام کرتے ہیں. الہ العالمین ان کی رزق میں فراوانی عطا فرما. ماشاءاللہ جی تکی سکنے اس لائیو نظارے سموٹنا مقام آجی ملادنا پروگرام آجی جلوس جاریہ سموٹ ماشاءاللہ لائیو نظارے اس کی تکائی جا رہے ہیں. سموٹ میں مقام مکر جی تکی سکنے جلوس اس کی لائیو نظارے تکائی جا رہے ہیں. عوام تکی سکنے اس اے عوام میں سموٹ میں جی جلوس بہت بڑا جلوس تکی سکنے سموٹ جو کہنے نظارے سے دکھائے جا رہے ہیں ملاد نے سموٹ شہر. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. یہ لائیو دوسری کی دکھایا جا رہا ہے جی سموٹ میں شہر سموٹ شہر مقام ہے بالکل چوکا ہے ماشاءاللہ جی بہت بڑا جلوس عوام ریلی تکی سکنا لائیو. مبارک ہو جناب ماشاءاللہ بہت زبردست. السلام جناب شریعہ بھائی بہت مبارک جناب. اس خوبصورت محفل کا انعقاد کیا ہے. میں تمام علماء اہل سنت کی طرف سے غلامان مصطفیٰ کی طرف سے جسٹس صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور ان کی تمام پسران و فرزندان چودھری محمد علی صاحب، شہریار صاحب، ابراہیم صاحب کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ابھی ہم آپ کے سامنے مختصر سی بس محفل کریں گے، مختصر سی، اس کے بعد دعا ہوگی. میں مدعو ہوں جناب حافظ محمد نوید صاحب سے کہ وہ تلاوت اور ایک نعت کے بعد اس کے بعد دعا کروائیں. جزاک اللہ.
ماشاءاللہ سونا نگر وسدا رہے رحمت والے ددر وسدا رہے تھوڑی سی گفتگو فرمائی. اللہ تعالیٰ جتنے بھی علماء کرام سنخان مصطفیٰ اشاکان مصطفیٰ جہاں جہاں سے بھی دور سے نزدیک سے جہاں بھی آپ احباب جہاں تشریف لے کر آئے ہیں تمام کو مبارکباد بھی ہے اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں علماء کا سنخان مصطفیٰ کا کہ آپ آئے اور اس عظیم جلوس کو بڑے احسن طریقے کے ساتھ آپ نے اختتام تک پہنچایا ہے. اللہ رب العالمین سب کا آنا سب کی حاضری اپنے بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. آپ لوگوں کا تمام کا آنے کا شکریہ. پچھلی دفعہ ہم نے 2 ٹکٹ 3 ٹکٹ ہوئے تھے اور اس دفعہ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ قاری صاحب جو ہیں عمر سیالوی صاحب اپنے قمر سیالوی صاحب اور قاضی صاحب قاضی عبدالحسیب صاحب یہ پچھلے کچھ 7-8 سال سے جب سے یہ سلسلہ شروع ہے یہ لوگ آ رہے ہیں تو ہم نے اس دفعہ قرآن دازی کرنے کے بجائے یہ کوتاہی کی. ہم نے کہا ان کو انشاءاللہ عمرے پہ بھیجیں. ماشاءاللہ مبارک ہو جناب ماشاءاللہ سبحان اللہ. آپ کا بہت شکریہ اور بس دعاؤں میں یاد رکھیے گا. سبحان اللہ. قاضی صاحب کی دعا. دوستان محترم میں شکر گزار ہوں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. اور دوستان محترم میں اکثر ایک جملہ کہا کرتا ہوں اپنا رخ مدینے کی طرف موڑو. سبحان اللہ. اپنی اولادوں کا رخ مدینے کی طرف موڑو تاکہ جس عہدے پہ بھی بیٹھا ہوا وہ بندہ ہو وہ رسول اللہ کا غلام. اور آج ایک ملک کے عدالتوں کے جج کی سیٹ پہ بیٹھنا بھی ایک بڑا عہدہ ہے. بڑا عہدہ ہے نا. تو دیکھ لو یہ بندہ خدا بیٹھا ہے لیکن غلام مصطفیٰ بن کے بیٹھا ہے. یہ محفل گھر میں سجا کے یہ شخص اعلان کر رہا ہے لوگوں دنیاوی عہدے بعد میں ہیں میں رسول اللہ کا غلام پہلے ہوں. اور اس غلام رسول نے اپنی اولاد کو بھی یہ جذبہ عطا کیا ہے. ان کے ایک بیٹے جو معذور ویل چیئر پہ ہوتے ہیں یقین جانے گلی گلی پھر کے رسول اللہ کے غلاموں کو دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت جسٹس طارق صاحب اور ان کے بچوں کو درازی عمر عطا فرمائے. اللہ ان کے خاندان پر بہت ساری کرم نوازیاں فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. مولا کریم جتنا بھی درود و سلام پڑھا گیا نیاز کا اہتمام کیا گیا اے اللہ تمام کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرما. خصوصاً بالخصوص آقا دو جہاں سرکار دو عالم رحمت للعالمین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر حدیتاً تحفۃً نذرانۃً عقیدتاً محبتاً پیش کرنے قبول اور منظور فرما. مولا کریم جتنے بھی عاشقان مصطفیٰ غلامان مصطفیٰ جہاں کہیں سے دور سے نزدیک سے جہاں سے بھی آئے ہیں تمام کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. جسٹس صاحب نے جو لنگر کا اہتمام کیا مولا اس کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. مولا کریم سب پر اپنی رحمت اور برکتوں کا نزول فرما. ہر قسم کے ناگانی آفات شیطانی آفات سے دکھ درد تکلیف سے رنج و غم سے مولا کریم سب کو محفوظ فرما. سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. سب کے دلوں میں حضور کی سچی پکی محبت پیدا فرما. حضور کی سیرت اپنا
بنانے کی تو جو بیمار ہے انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، کوئی پریشان حال ہے تو مولا اس کی پریشانی دور فرما، ہمارے رزقوں میں برکتیں عطا فرما، تندرست ہے جو مولا ان کی تندرستی کو دور فرما، مولا کریم ہم سب کی جائز حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماشاءاللہ۔ حضرت علامہ مولانا محمد شکیل صاحب چلو مرگالہ اگر وہ